قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا۔ عسکری قیادت موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ تحریک انصاف نے اجلاس میں شرکت پارٹی رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے سے مشروط کر دی۔ پی ٹی آئی نے اجلاس میں شرکت کے لیے بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، زرتاج گل، عامر ڈوگر، علی محمد خان، بیرسٹر علی ظفر، حامد رضا اور دیگر کے نام پیر کو دیے تھے۔ سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں رات گئے فیصلہ تبدیل۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے پہلے مشاورت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھ دیا۔ چیف ویب پی ٹی آئی عامر ڈوگر بھی یہی مطالبہ لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے پاس پہنچ گئے۔ کہا 3 رکنی پارلیمانی وفد کو بانی پی ٹی آئی سے ہدایات کے لیے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ عامر ڈوگر کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری سے بھی ملاقات۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی سپورٹ کے بغیر کوئی کامیاب پالیسی نہیں بنائی جا سکتی۔ چاہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی اور خارجہ پالیسی وہ بنائے جسے بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہو۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے توردرہ میں آپریشن 3 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ پشاور خیبر لکی مربت میں دہشت گردوں کے حملے 2 سپاہی زخمی۔ بنو کینٹ حملے میں ہلاک مزید 3 افغان دہشت گردوں کی بھی شناخت۔ ذرائع تفتیشی ٹیم کے مطابق ایک حملہ آور عبدالرزاق افغانستان کے صوبہ پکتیا کا رہائشی تھا۔ خودکش حملہ آور انصار اللہ کا تعلق افغانستان کے علاقے میدان سروردگ سے تھا۔ حملے میں ملوث 5واں دہشت گرد عتیق اللہ کابل پل چرخی کا رہائشی تھا۔ 2 افغان دہشت گردوں کی پہلے ہی شناخت ہو چکی۔ سوشل میڈیا پر جعفر ایکسپریس واقعے پر منفی پراپیگنڈا کرنے کے الزام میں گرفتار ملزم حیدر سعید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ ایف آئی اے کے مطابق تحریک انصاف سے منسلک ملزم حیدر کو اسلام آباد کے علاقے بنی گالہ سے 17 مارچ کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ ایف آئی اے نے ملزم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل شواہد قبضے میں لے لیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے تصدیق کی ہے کہ حیدر سعید پی ٹی آئی کی حمایت کے لیے احتجاج میں شریک رہا ہے، تاہم وہ پی ٹی آئی کی آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں۔ سوشل میڈیا پر منفی پراپیگنڈے پر جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے 16 ارکان کو آج دوبارہ طلب کر لیا۔ نوٹس جاری۔ فردوس شمیم نقوی، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، عون عباس، وقاص اکرم اور زلفی بخاری سمیت دیگر شامل۔ جے آئی ٹی نے علیمہ خان کو بھی 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ علیمہ خان 14 مارچ کو طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئی تھیں۔ بیرسٹر گوہر، رؤوف حسن اور شاہ فرمان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی ارکان کے خلاف ریاست مخالف پراپیگنڈے کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بزدلی کا مظاہرہ کرنے یا ہتھیار دہشت گردوں کے حوالے کرنے والے اہلکاروں کو برطرف کیا جائے گا۔ ڈی جی لیویز بلوچستان نے خبردار کر دیا۔ اہلکاروں کو دہشت گرد حملوں کا بہادری سے جواب دینے کی ہدایت۔ کہا لیویز فورس کو دہشت گردوں کے خلاف ہر ممکن اقدام کرنا ہوں گے۔ نئے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں یا پینشن بڑھانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ الاؤنسز اور پے اسکیل پر بھی نظر ثانی نہیں ہو رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب۔ کہا صرف ملازمین کے لیے ہائرنگ اور سیلنگ کی حد بڑھانے کا معاملہ زیر غور ہے۔ وزیر اعظم سے امریکی ملٹی نیشنل آئی ٹی کمپنی کے سی ای او کی 4 رکنی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیر اعظم کا امریکی کمپنی کے پاکستان کے آئی ٹی شعبے میں مزید سرمایہ کاری میں دلچسپی کا خیر مقدم۔ امریکی وفد نے کہا کہ پاکستان کا آئی ٹی شعبہ سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کے ریمارکس گمراہ کن ہیں۔ جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی یقین دہانی کے باعث حل طلب ہے۔ بھارتی بیانات کشمیر میں ہونے والے مظالم کو چھپا نہیں سکتے۔ بھارت دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنے عمل پر غور کرے۔ ہم مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ تعمیری اور نتیجہ خیز مذاکرات کی وکالت کرتے آئے ہیں۔ بھارت کا پاکستان مخالف بیانیہ دو طرفہ ماحول کو خراب کرتا ہے۔ بھارتی بیانات امن اور تعاون کے امکانات کو روکتے ہیں۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی کی ملاقات۔ بلاول ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سعید غنی نے محکمے کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ کے معاون رضا ہارون کی ملاقات۔ کراچی کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی انسپیکشن ٹیم کے انچارج وقار مہدی نے بھی ملاقات کی۔ ترقیاتی منصوبوں کے معیار کو بہتر بنانے کے حوالے سے کارکردگی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خصوصی افراد روزگار پروگرام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کا اسپیشل بچوں کے لیے رائزنگ سٹار کارڈ برائے اسپیشل چلڈرن متعارف کرانے کا فیصلہ۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والے اجلاس میں اسپیشل چلڈرن کے لیے میل پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز عیدی پروگرام برائے خصوصی طالب علم کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسپیشل بچوں کے لیے 9 الیکٹرک بسوں کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعلیٰ کا اسپیشل بچوں کے مفت علاج کا حکم۔ بصارت قوت سماعت سے محروم اسپیشل بچوں کو ٹچ اسکرین پر ڈیجیٹل سلیبس پڑھایا جائے گا۔ سماعت سے محروم بچوں کے لیے خصوصی اسپیشل سلیبس تیار، منظوری دی گئی۔ پنجاب اسمبلی کا پہلا پارلیمانی سال مکمل۔ 23 فروری تک پنجاب اسمبلی کے 21 اجلاسوں میں 106 دن کی نشستیں۔ پہلے پارلیمانی سال میں 35 بل پیش، 25 منظور، 18 پرائیویٹ بلز بھی پیش، 8 ایڈمٹ ہوئے، 7 کمیٹیوں کو ریفر، 3 بل منظور ہوئے، 86 تحریک استحقاق موصول۔ پنجاب اسمبلی کو 327 قراردادیں موصول ہوئیں، 38 منظور ہوئیں۔ محکمہ تعلیم کے تمام ڈپارٹمنٹس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ اساتذہ اور طلباء کی حاضری کی چہرے کی شناخت کے ذریعے کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اسکول ایجوکیشن پر خصوصی توجہ دے کر تعلیم کا نظام مزید بہتر کرنا ہے۔ ہر ہیڈ ماسٹر کو براہ راست فنڈز دیے جائیں گے تاکہ اسکول بہتر کر سکیں۔ تمام اسکولوں کا اپنا بجٹ ہوگا اور وہ خود خرچ کر سکیں گے۔ اجلاس میں مراد علی شاہ نے وزیر تعلیم کو اسکولوں سے باہر 78 لاکھ بچوں کو اسکول میں لانے کا ٹاسک دے دیا۔ شادی کے بعد بھی بیٹا والد کا جانشین ہو سکتا ہے تو بیٹی کیوں نہیں؟ خواتین کی شادی کا ان کی معاشی خود مختاری سے کوئی تعلق نہیں۔ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا میں نوکری سے نکالی گئی خاتون کو والد کی جگہ پر نوکری کا اہل قرار دے دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل کا موقف تھا کہ خاتون کی شادی ہو چکی ہے اور والد کی جگہ نوکری کی اہلیت نہیں رکھتی۔ پاکستان میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گیس کے 2 نئے ذخائر دریافت۔ ان ذخائر سے یومیہ 3 کروڑ 43 لاکھ مکعب فٹ گیس اور 547 بیرل خام تیل حاصل ہو سکے گا۔ تیل اور گیس کے ذرائع کی دریافت شمالی وزیرستان اور اٹک کے علاقوں سے ہوئی ہے۔ اداکارہ نادیہ حسین کی FIA سائبر کرائم کراچی کے دفتر میں پیشی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ ان کے ویڈیو میسج سے FIA افسر کی دل آزاری ہوئی تو معذرت خواہ ہیں۔ FIA حکام کو جعلی کال پر تمام معلومات فراہم کر دی ہیں۔ ان کے علم میں نہیں تھا کہ پورٹل پر شکایت درج کرانے کے بعد تحریری طور پر بھی شکایت درج کرانی تھی۔ نادیہ حسین نے شوہر کی گرفتاری کے بعد واٹس ایپ پر موصول فیک کال کو FIA افسر سے منسوب کر کے ان پر الزامات لگائے تھے۔ دنیا کے طویل القامت افراد میں شامل نصیر سومرو شکارپور میں انتقال کر گئے۔ 55 سالہ نصیر سومرو کئی ماہ سے پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ نصیر سومرو کی نماز جنازہ شکارپور میں ادا کی جائے گی۔ نصیر سومرو کا قد 7 فٹ 9 انچ تھا۔ وزیر اعظم کا نصیر سومرو کے انتقال پر اظہار افسوس، مرحوم کے لیے بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ کراچی کے علاقے ڈالمیا میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، 1 شخص قتل۔ پولیس کے مطابق مقتول پیپلز پارٹی کا مقامی عہدیدار تھا۔ مقتول کی ذاتی دشمنیاں چل رہی تھیں۔ وزیر داخلہ سندھ کا واقعے کا نوٹس، ملزمان کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت۔ گورنر ہاؤس میں اتحاد رمضان کے تحت 16ویں افطار ڈنر میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ چین کے قونصل جنرل ینگ ڈونگ، اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن سندھ، پاکستان اسپورٹس رائٹرز ایسوسی ایشن کے اراکین بھی شریک ہوئے۔ چین کے قونصل جنرل نے اسمارٹ سٹی کے 120 گز پلاٹ کی قراردادی کی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ چین کے تعاون سے قومی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ سی پیک منصوبے کی حفاظت اور دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ یمن پر دوسرے روز بھی امریکہ کے فضائی حملے، حوثی اکثریت والی تنظیم انصار اللہ کے کمانڈ پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ انصار اللہ نے اسرائیلی بحری جہاز کو قبضے میں لے رکھا ہے۔ یمن میں ہزاروں افراد کی ریلی، فلسطینی پرچم لہراتے مظاہرین نے
امریکہ اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ مزاحمت ہی واحد راستہ ہے، یمن کی قوم ضرور فتح یاب ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سرکاری فنڈنگ سے چلنے والے امریکی خبر رساں ادارے وائس آف امریکہ کے ملازمین کی برطرفیاں شروع کر دیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق وی او اے کے سینکڑوں کانٹریکٹ ملازمین کو برطرفیوں کی ای میل موصول ہو گئیں۔ ای میلز میں مدت ملازمت 31 مارچ سے ختم ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ زیادہ تر برطرف ملازمین وائس آف امریکہ کی غیر انگریزی سروسز میں کام کر رہے تھے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی سیریز کا دوسرا T20 آج ڈنیڈن میں کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پہلے T20 میں کیوی بالر کو رن لینے کے دوران ٹکر مارنے پر خوشدل شاہ پر میچ فیس کا 50% جرمانہ عائد کیا گیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6:15 بجے شروع ہوگا۔ HBL PSL 10 کی چمچماتی ٹرافی کا ٹور جاری۔ لاہور کے مختلف مقامات پر نمائش۔ ٹرافی کو یونیورسٹی آف لاہور میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ PSL کے CEO سلمان نصیر ٹیسٹ کرکٹر فخر زمان کے ہمراہ ٹرافی لے کر پہنچے۔ لاہور قلندرز کے عاطف رانا، سمین رانا اور یونیورسٹی کے نمائندے بھی موجود۔ شائقین کا جوش و خروش۔ فخر زمان کا کہنا ہے کہ لاہور قلندرز نے 2 مرتبہ ٹرافی جیتی ہے، اس بار بھی جیتیں گے۔ مداحوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹی میں بھی شائقین نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائی۔ نیشنل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں فاٹا ریجن نے آزاد کشمیر کو 4 وکٹ سے شکست دے دی۔ آزاد کشمیر میں 149 رنز بنائے۔ فاٹا ریجن نے ہدف 18ویں اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ فیصل آباد میں کھیلے گئے میچ میں کراچی بلوز نے کوئٹہ ریجن کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔